اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں اور نبیوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور بڑی تاکیدی انداز میں وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ میں ہمارے اوپر واجب ہے، یہ حق ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی، اور دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی، خواہ حشر کے میدان میں ہو یا وہ لوگ اپنی قبروں میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور مدد کے اس کے مختلف مظاہر ہوا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مظہر آپ کے سامنے آج میں رکھنا چاہتا ہوں، جو آج سے تقریباً 12,000 سال یا 1100 سال پہلے تقریباً پیش آیا ہے۔ اس سے متعلق جو ہے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک بڑے مشہور امام گزرے ہیں، امام ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ۔ انہوں نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اصول کیا ہیں، اس سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے 7ویں جلد میں بالکل اس کے تقریباً 100 صفحے کے قریب انہوں نے اپنی سند سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ اس کی سند بالکل صحیح طور پر ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ شیعی حاکم، یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب 4 صدی کے اندر بغداد اور اس کے ارد گرد شیعی حکومت بنو بویا دیلمی جو کہلاتے تھے، ان لوگوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو کہا شیعی حاکم ابو حسین ابن بویا، اس کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا جس کا نام جبنہ تھا، بڑا مشہور تھا، اور فوج کے ایک بڑے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز تھا۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، خوبصورتی بھی تھی، اور بہت سخاوت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ حج کے موقع پر، جبکہ لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، حج کے نکلنے میں تیاری میں مشغول تھے، کہ بغداد کے ایک بازار میں کھڑا ہوا تھا کہ ان کے پاس سے علی الدقاق المعافری رحمہ اللہ نامی ایک شخص، ایک بزرگ گزرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ان بزرگ نے خود بیان کیا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے وہ کہتا ہے جبنا، جب میں اس کے پاس سے گزرا تو کہتا ہے کہ اے علی، کیا اس سال حج پر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ انتظار میں ہوں، کہیں سے حج بدل کا مل جائے یا کچھ انتظام ہو جائے تو میں حج پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے فوراً یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے حج کا خرچ دیتا ہوں، تم تیاری کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ بس ایسے کہنے کی بات جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، میری بھی زبان سے نکل گیا کہ ٹھیک ہے، لاؤ انتظام دو ہمیں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ عثمان الصیرفی، یہ صیرف جو یہ لوگ ہوا کرتے ہیں، جیسے آج کل کے لحاظ سے مثلا بینک کا معاملہ ہے، یا آج کے لحاظ سے وہ جو منی ایکسچینج کرتے ہیں اس کا معاملہ ہے، کہا ان کے پاس جاؤ اور اسے حج کی تیاری کے لیے اسے 20 دینار دے دو۔ ظاہر بات 20 دینار اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی چیز تھی۔ تو کہا کہ مجھے وہ لے کر کے گیا اور 20 دینار اس نے مجھے دے دیا۔ البتہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا انتظام ہو گیا ہے، جاؤ باقی اپنے انتظام کرو، البتہ رخصت ہونے سے پہلے، یہاں سے جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات ضرور کرنا، اس لیے کہ مجھے ایک وصیت کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ اتنا پیسہ دے رہا ہے تو اب وصیت جو کرے گا اس کو لے کے انسان جانے کے لیے تیاری ہوگا۔ تو علی دقاق کہتے ہیں کہ ہم نے جب اپنا سامان سفر تیار کر لیا، سامان سفر تیار کر لینے کے بعد جب میں رخصت ہونا چاہا تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔
جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں رقم دی ہے یہ سمجھو کہ بطور ہدیہ کے ہے، مجھے حج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہ حج تمہاری طرف سے ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی، یعنی یہ حج بدل کے طور پر نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے قرض ہے، جاؤ یہ تمہیں میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں جو اپنے طرف سے حج کرنا۔ البتہ ایک پیغام میرے طرف سے محمد کو پہنچا دینا، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے ایسے ہی لفظ کہا محمد، یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ کو، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کو، کیا کہا؟ جاؤ میرا ایک پیغام محمد تک پہنچا دینا، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا وہ پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا ان سے کہہ دینا کہ آپ کے وہ دونوں ساتھی جو آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، میں ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں انہیں آپ کا ساتھی گویا مانتا ہی نہیں۔ جس طریقے سے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ گالی حضرت ابو بکر و عمر ہی کو دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی بدبختی ہے اور یہ ان کے دین اسلام پر نہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، اگرچہ انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا سسر ہو، آپ کی سب سے پیاری بیوی کا باپ ہو اور دوسرا آپ کا داماد ہو، دوسرا بھی آپ کا سسر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ رشتہ داری کرے اور زندگی بھر انہیں اپنے قریب کرتے رہیں، جہاں آنا ہے جانا ہے انہی لوگوں کے ساتھ جائیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اسلام میں کوئی شبہ کرے؟ لیکن یہ شیعہ حضرات کی بدبختی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جا کر کے محمد سے کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہا رسول اللہ، ان سے کہنا کہ میں آپ کے ان دو ساتھیوں سے بری ہوں جو آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، آپ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ پھر اس نے صرف اسی نے کہا کہ اگر دیکھو وعدہ کرو اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہے۔ اب وہ بڑے پشوپیش میں ہیں۔ علی دقاق کہتے ہیں کہ یہ اس کا اثر میرے اوپر بہت برا پڑا، میں بڑا غمگین ہوا اور پریشانی کی حالت میں وہاں سے رخصت ہوا۔ جب میں حج سے فارغ ہوا اور حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی مسجد کی زیارت اور آپ کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوا، تو اب یہ پیغام پہنچانے کے لیے میں بڑا متردد تھا۔ اب میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کس منہ سے یہ پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں؟ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو اولاً تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور نہیں پہنچاتا تو وہ ظالم آدمی ہے، اس لیے کہ شیعوں کا بہت بڑا زور تھا، انہی کی حکومت قائم تھی اور اسی وقت سے ماتم کی بنیاد جو پڑی ہوئی ہے مرثیہ وغیرہ پڑھنے کی، انہی زمانوں سے یہ بوئی اور دیلمی جو شیعہ ہیں حکومت ہے انہی کے زمانے سے پڑی ہے مسلمانوں کے اندر، اس سے پہلے کوئی ماتم کرنا نہیں جانتا تھا، تو وہ ہمیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہوں تو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں میں کہ یہ الفاظ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا۔ لیکن پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، استخارہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دوبارہ حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے ہم نے یہ کہا کہ فلاں ابن فلاں نے ایسا پیغام بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے ایسا پیغام بھیجا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کہا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ الفاظ نکالنے کے بعد بھی مجھے بڑا غم لاحق رہا اور میں بڑے افسوس میں رہا، یہاں تک کہ میں چل نہیں سکا
اور دور تھوڑا سا ہٹ کر کے مسجد کے میں جا کر کے ایک کھمبے سے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ یہ ادا کرنے کے بعد میرے پاؤں میں طاقت بھی نہیں تھی کہ میں ہم نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں۔ یہ ساتھیوں ایمان کی اصل نشانی ہوا کرتی۔ کہا کہ میں وہاں پر بیٹھا، تھوڑی دیر میں کیا ہے مجھے اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی، اور خواب ہی کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا دیدار ہوا۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ جو پیغام تم نے اس کی طرف سے میرے پاس پہنچایا تھا، وہ پیغام ہم نے سن لیا، لہذا جب واپس جانا تو میرا بھی ایک پیغام اس کو پہنچا دینا، اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ وہ کیا؟ اے اللہ کے دشمن، میرے بغداد واپس ہونے کے، یعنی کس کے؟ علی دقا، وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ علی دقا کے میرے بغداد واپس ہونے کے 29ویں دن تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس سے کہو کہ ہم نے تمہارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اور تمہیں بھی یہ خوشخبری ہے کہ میرے، یعنی کون جو لے کر گئے تھے پیغام، میرے بغداد پہنچنے کے 29ویں دن تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ علی دقا کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، مسجد سے باہر نکلا، اور پھر جب بغداد کے لیے روانہ ہوا تو بغداد کے مشرق کے علاقے میں جہاں وہ رہتا تھا وہاں پہنچا تو میں نے سوچا کہ اپنے ہی دل میں کہ یہ شخص تو ایک بدماش انسان ہے، اس کا پیغام تو میں نے اللہ کے رسول تک پہنچا دیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی اس تک پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسے یہ پیغام میں اس تک پہنچاؤں گا وہ تو مجھے قتل کر دے گا یا قتل کروا دے گا۔ میں اس سلسلے میں آگے پیچھے ہوتا رہا، کبھی جی کہتا ہے کہ ہاں پیغام پہنچو، اور کبھی کہتا نہیں پہنچو، ہاں کہتا ہوں، کبھی ہمت آتی چلو کہہ دیتے پھر دیکھا جائے گا جو کچھ ہونا ہے، پھر سوچتا کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قتل کر دے، لیکن آخر میں ہم نے یہ عزم کر لیا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ضرور اس تک پہنچانا ہے، خواہ وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ چنانچہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جانے سے پہلے، اپنے گھر جانے سے پہلے اس کے پاس گیا، کہا جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا ہے میرے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے، وہ کہتا ہے اے الدقاق، میں نے جو پیغام تجھے سونپا تھا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ وہ پیغام تو میں نے پہنچا دیا ہے اور اس کا جواب بھی لے کر کے آیا۔ اس نے کہا اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے اپنا پورا خواب جو ہم نے خواب دیکھا تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ میری طرف وہ غصے سے دیکھتا ہے، مجھے گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اور کہا تجھ جیسے لوگوں کا قتل کرنا میرے نزدیک بڑا آسان ہے، اور اس وقت ذوبین قسم کا ایک ہتھیار جو ہوا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس سے ہمارے سامنے اس نے ہتھیار کو ہلایا، کہا دیکھو میں اس سے تم کو ابھی بھی قتل کر سکتا تھا، لیکن اب میں تجھے آزماتا ہوں، اتنے دن تک اگر جو تو بات کہہ رہا ہے سچ نہیں نکلی تو اسے تجھے قتل کر دوں گا۔ اب تو میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی کہ اب تو مجھے قتل ہونا ہی۔ وہاں پر جو لوگ حاضر تھے وہ لوگ مجھے برا بھلا کہنے لگے کیوں تم نے ایسا کیا، لیکن اب کیا کرنا تھا؟ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ لے جاؤ، اس کے پیر میں بیڑی ڈالو اور اسے عام قید خانے میں نہیں، استبل میں جہاں گھوڑے باندھے جاتے اسی گندگی میں اس کو قید کر دو۔ کہا کہ عذا کل حال اس نے مجھے استبل میں قید کر دیا۔
میرے بارے میں جو ہمارے ساتھی ہمارے رشتہ دار سنتے بڑے فکر مند ہوتے، میرے لیے دعائیں کرتے، میرے گھر والے بیچارے پریشان ہو گئے، آتے میری زیارت کرتے اور چلے جاتے، لوگ مجھے برا بھلا بھی کہتے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے آدمی کے ساتھ ان کے سے پہلا لینے سے اور جانے سے، اس کا پیغام پہنچانے سے، اس کا پیغام لے آنے سے، چھوڑ دیے ہوتے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو موت کا ایک دن متعین ہے، اس سے آگے پیچھے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جس دن مجھے مرنا ہے وہ مر ہی کے رہوں گا، اگر یہ کام نہ کیا ہوتا پھر بھی ہماری موت اسی وقت پر آتی۔ کہا کہ علی کل حال وقت گزرتا رہا، اب وقت کس طرح سے گزرے گا، کیسی پریشانی سے، ایک دن سال بھر کا رہے گا، لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کہا کہ جب 27 دن پورے ہو گئے اور 28ویں کی رات تھی تو اس دیلمی نے، ابو حسین نے، نہیں جبنہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس نے اپنے بڑے بڑے افسروں کو مدعو کیا، اور رات گئے تک وہ شراب کباب کے اندر مشغول رہا۔ پھر جب آدھی رات ہوئی اور اس کے دوست وغیرہ وہاں سے رخصت ہوئے تو استبل کا جو سائس نگراں تھا وہ میرے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اے الدقاق، کمانڈر کو تو سخت سردی لگ رہی ہے، بخار، جوڑی کا بخار اس کو آ گیا ہے، گھر میں جتنے کمبل بستر سارے تھے اس کے اوپر ڈال دیے گئے، حتیٰ کہ اس کے غلام اسے پکڑ کر کے دبائے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ کپڑے کے نیچے سے بری طریقے سے کانپ رہا ہے۔ اس کی یہ کیفیت 28ویں دن بھی رہی، 28ویں دن بھی رہی۔ پھر 29ویں رات پہنچ آئی اور آدھی رات کو استبل کا نگراں میرے پاس آتا ہے اور بتلاتا ہے کہ کمانڈر کی موت ہو گئی۔ چنانچہ اس نے پہلے تو میری بیڑی اب کھول دی بغیر کچھ پوچھے ہوئے، لیکن میں ابھی جیل ہی میں رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے اور تعزیت کے لیے بیٹھ گئے، بڑا کمانڈر تھا، پیسے والا تھا۔ پھر مجھے جیل سے نکال دیا گیا۔ ادھر یہ میرا پورا قصہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھی تھے، جو تعزیت کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، جنہیں میں نے پورا قصہ سنا دیا، جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ تو اپنے برے عقیدے سے طائب ہو گئے اور مجھے رہائی مل گئی۔ ساتھیوں، یہ ایک قصہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ وقت کی مناسبت سے جبکہ آج کل شاید ہی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خصوصاً اور بالاخص ایران کے اندر اور عموماً دوسری جگہوں پر جہاں بھی کوئی شیعہ موجود ہے، آج روزانہ مجلسیں جمتی ہیں اور کوئی بھی مجلس ایسی خالی نہیں جاتی ہے جن میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ لعنت نہ بھیجتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے ملعون اور کتنے خبیث قسم کے ہیں۔ اب اس قصے سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں، چند ہم ان میں سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا فائدہ، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ جماعت جو اپنے کو شیعہ کہتی ہے، اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے اہل سنت و جماعت سے دشمنی کس قدر زیادہ ہے، حتیٰ کہ اس امت کے افضل ترین لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی، ان سے ان کے بغض کی انتہا نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے دین کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ صبح کو جو وہ اذکار پڑھتے ہیں ان کے بزرگ لوگ، ان اذکار کے اندر بھی ابو بکر و عمر کے اوپر لعنت شامل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے جو اذکار ہیں ان میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن وغیرہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں صبح و شام پڑھا کروں، تو آپ نے انہیں جو دعا سکھائی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی وشرکی۔ تو یہ دعا آپ نے کہا صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، سوتے وقت پڑھو۔ ایسے ہی ان کے دین میں جو اذکار ہیں ان میں صبح و شام نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر و عمر کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک مسلمان کی صلح یہود سے ہو سکتی ہے، نصارہ سے ہو سکتی، ہندو سے ہو سکتی ہے، لیکن شیعہ سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہندو کے مذہب میں ہمارے بڑوں کو گالی دینا شامل نہیں ہے، یہود کے مذہب میں ہمارے بڑوں کو گالی دینا شامل نہیں ہے، نصارہ کے مذہب میں ہمارے بڑوں کو گالی دینا شامل نہیں ہے، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہ منحوس جماعت جو ہے، ناپاک جماعت، اس کے مذہب میں ہمارے بزرگوں کو گالی دینا شامل ہے، ان کا دین مکمل ہی نہیں ہوگا تک گالی نہ دے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو لوگ غفلت، ان کے ساتھ خیر کی امید رکھتے ہیں کہ سب غفلت کے اندر ہیں وہ۔ دوسرا فائدہ، یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں یہی نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدظنی کے شکار ہیں۔ وہ تو مجبور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے اور کلمہ پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ عوام مانے گی نہیں، ورنہ وہ تو اس بات سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ ایک شیعہ بڑے عالم کی آواز میں اس کی تقریر سن رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قیامت کے دن اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ تیسرا فائدہ ساتھیوں، اسی لیے دیکھیں اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ پیغام اللہ کے رسول تک پہنچا، ایسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اس نے کہا تھا وَلَٰكِنْ أُحَمِّلُكَ رِسَالَةً إِلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ایک پیغام تجھے دے رہا ہوں، ایک خط دے رہا ہوں جو محمد تک پہنچانا ہے۔ گویا کہ تجھے اے بدبخت، تو نے رسول اللہ نہیں مانتا، صرف محمد مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا فائدہ، شیخین ابو بکر و عمر کی کرامت، کہ ان کے وفات کے بعد ان سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھنے والوں کو ان کے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دے رہا ہے۔ اس شخص نے جب یہ کہا براءت کا اظہار، تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہیں دی۔ اور ساتھیوں، ایک نہیں، ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں ایسا ہوا، لیکن ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو جن کے زمانے ہی سے ایک ناپاک جماعت یہ ظاہر ہو گئی تھی، انہوں نے کہا اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، تو اللہ کی قسم لاؤ میں اسے اس کے اوپر تہمت کا جو کوڑا ہوتا ہے، چابک ہوتا، میں وہ برساؤں گا اس کے اوپر۔ چوتھا فائدہ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ چیز بہت سے بزرگوں کے بارے میں مشاہدے میں ہے، خود انہی کو دیکھ لیجیے۔ وہ لوگ ظاہر بات ہے اپنی قبروں میں ہیں، اللہ نے ان کی روحوں کو اعلیٰ جگہ میں جگہ دی ہوئی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ گستاخی کی گئی وہ تو نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔
ہم یقیناً ضرور بالضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ہمارے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچیے آپ کتنی بڑی چیز ہے۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، سچا خواب ایک حقیقت ہے۔ یہ خواب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی بشارت کے شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے مدد کے طور پر ہوتا ہے، کبھی آنے والے خطرات سے متنبہ کرنے کے طور پر ہوتا ہے، اور کبھی پیشین گوئی کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسے یہ چیز کیا ہے، خواب آیا اور پیشین گوئی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بڑے واضح طور پر کہ سچا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ عباس کی ایک روایت میں ہے کہ 17واں حصہ ہے، یعنی گویا کہ جس طریقے سے وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بعض چیزیں مستقبل کی، بعض کسی خطرے کی، بعض اور پیشین گوئی تو بتا دیتا تھا، ایسے ہی خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ چیز بتلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا ضروری ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اپنی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ علی الدقاق، ان کے اوپر آزمائش آئی۔ اولاً تو یہ آزمائش کی ایک ظالم ایک شیعہ اس کی طرف سے انہوں نے پیسے قبول کیے، پیسے قبول کر لیے تو اس نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا ان سے جو ان کے لیے جائز نہیں تھی، اور جب وہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بدلہ دیا تھا، جواب دیا تھا، اب وہ ان کے لیے خود ہی کہتے ہیں کہ پہنچانا میرے لیے کیا تھا، ایک اپنی موت کو دعوت دینی تھی، اور ایسا ہوا دیکھا آپ نے۔ لیکن جب وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً وہ صحابہ جن کے فضائل میں حدیثیں وارد ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنا، دشمنی رکھنا اس دنیا میں برے انجام و برے خاتمے کا سبب ہے۔ اسی لیے ساتھیوں آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، موت سے پہلے ان کی شکلیں کیسے بندر جیسے ہو جایا کرتی ہیں۔ بچپن میں آپ ان کو دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں، جوانی میں بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ان کے اوپر بدصورتی مسلط ہوتی جاتی ہے، اور آپ دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ شیعہ ہے اور یہ کوئی سنی نہیں ہے۔ آپ یہ چیز آزما لیں، آپ کتنے لوگوں میں پائیں گے۔ اس کے علاوہ ساتھیوں اور بہت سے فائدے ہیں، لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام اور خصوصاً شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت اور ان سے عقیدت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی صحابی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بدظن ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔